Send button. Showing items 26 to 33 of 33. سامعین محترم اسکول کے اوقات میں کافی سارے دور آئے تھے اصل میں. ایک دور ایسا آیا تھا کہ چڑیلوں کا دور تھا. چڑیلیں، جن، اس قسم کے واقعات پیش آتے. کسی کو کوئی سینڈل والی ملتی یا کبھی کوئی اس طرح کے واقعات اسکول میں عام طور پہ پیش آتے تھے. اس کے بعد اسکول میں ریڈیو کا دور آیا. ریڈیو کے حوالے سے بھی مختلف واقعات ہیں. کبھی موقع لگے گا تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا. اس کے علاوہ جناب، مطلب ریڈیو کے حوالے سے یہ ہوا کہ تھوڑی سی آپ کو لائن بتاؤں کہ ایک میڈم تھی، انہوں نے سب نابینا افراد کو ریڈیو تقسیم کیے. ایک دور میں سب کو انہوں نے ریڈیو تقسیم کیے. ایک دور ایسا آیا. اس کے علاوہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہڑتالوں کا دور آ گیا تھا. اسکول میں لوگ ہڑتالیں کیا کرتے تھے کہ بھائی گوشت جو ہے وہ دھویا نہیں جاتا، اور اس طرح سے ایسا رہا. تو پھر میں جو ہے مارکیٹس میں گھومتا رہتا تھا. تو ایک ایسا دور آیا، گھڑیوں کا دور. بہت سستی ٹاکنگ گھڑیاں وغیرہ ملا کرتی تھی، جبکہ تنظیم سے بہت مہنگی ملتی تھی. اس زمانے میں گھڑیوں کا دور آیا جناب. تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے گھڑیاں منگائی، تقریباً 7-8 گھڑیاں، اور ٹائم پیس، اور بہت اچھی اچھی گھڑیاں اس زمانے میں آیا کرتی تھی. تو فجر کا ٹائم جو تھا وہ 5:55 پہ ہوا کرتا تھا، یا 5:56 پہ تھا، یا جو بھی غرض. تو جماعت اس ٹائم پہ شروع ہوتی تھی. تو اب جو ہے دعا وہ پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ ایسے پڑھا رہے ہیں. تو اچانک ایک گھڑی بجی 6 o'clock PM. پھر دوسری گھڑی بجی، پھر تیسری گھڑی. اسی طرح سے متواتر گھڑیاں بجتی رہیں. اور لیاقت نام کا ایک ہمارا دوست ہے، اس نے، پاگل نے، جیب میں بڑا ٹائم پیس رکھا ہوا تھا. بجا ٹانگ 6 o'clock. تو سارے جو ہے وہ ہنس پڑے، اور ان کی نیتیں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں. ہمارے ایک دوست، یہ واقعہ یہاں تک تھا جناب. ہمارے ایک دوست تھے مرحوم فرید بھائی، بہت ہی اچھے اور شفیق محبت کرنے والے انسان تھے وہ. تو ایک مرتبہ وہ لیٹ ہو گئے، جماعت کراتے تھے، لیٹ ہو گئے وہ. تو سب نے پوچھا فرید بھائی کیا ہوا. جب وہ آئے، صف پر آئے جماعت کرانے کے لیے، تو پوچھا گیا کہ فرید بھائی کیا ہوا، آپ لیٹ ہو گئے. کہتے ہیں میرا بچہ بیمار تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ بن گیا تھا اس طرح سے. اور میں اپنے ایک دوست دانش کے ساتھ لاہور سے کراچی آ رہا تھا. اس کو میں نے کہا کہ تم جا کر اوپر لیٹ جاؤ، جبکہ میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں. کچھ دیر بعد میں بھی سو گیا. جب میں اٹھا تو مجھے فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی، فجر ہو رہی تھی. تو ٹرین کچھ دیر کے لیے کہیں رکی تھی، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں اذانیں ہو رہی ہیں. ٹرین چل پڑی. خیر، جب میں بور ہونے لگا تو میں اپنے دوست کے پاس گیا. اس کے پیروں کو میں نے ہاتھ لگایا، وہ سو رہا تھا. میں نے اس کے جو پاؤں پہ ہاتھ مارا. اوئے ٹکٹ بکھا. بھائی وہ میرے دوست ہیں نیچے بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھا ہوا نیچے، ٹکٹ بکھاؤ. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اور ایک دم ہال اٹھ گئے اس کو، اور شاید اس کو کب کبھی چھوٹ گئی. تو ایک آدمی تھا، یعنی یار تم ایسی عجیب آدمی ہو، تمہاری کوئی وردی بھی نہیں ہے، تم نے کیسے اس کو بیوقوف بنا رہے ہو. میں تو پھر یہ میرا راز کھلا، اور میں نے کہا بھائی میں تو ان سے ایسی اذاں مذاق اس طرح کی حرکت کر رہا تھا. تو اسی طرح سامعین محترم، ایک مرتبہ جماعت ہو رہی تھی عشاء کی نماز کی. تو جو ہمارا نماز روم ہوا کرتا تھا وہاں پہ چونٹے بہت تھے، اور بڑی زور سے وہ کاٹا کرتے تھے. تو امام کے، اجمیر صاحب تھے وہ امام، تو ان کے چونٹے نے کاٹ لیا. تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا یار یہاں تو بہت چونٹے ہیں، چنانچہ ہم وہ فلاں فلاں کمرے میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں.
اب وہ نماز جو ہے تراویح کی نماز تھی، تو وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو میں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو پلنگ تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا تھا تاکہ سجدہ کرنے میں پرابلم نہ ہو، وہ پڑھنے میں اس قدر مگن تھے کہ میں نے وہ جو ان کے سامنے والا جو پلنگ تھا وہ آگے کی طرف کھسکا دیا۔ اب وہ جب اللہ اکبر کر کے جب وہ نیچے گئے تو وہ ارے میرا سر پھٹ گیا، میرا خون نکل رہا ہے، اس طرح کر کے وہ پریشان، ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں یہ شاید میرا رخ غلط ہو گیا ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ پلک لگ گیا ہے یار۔ اوہو، پھر کہنے لگے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا میری بات نہیں پتہ چلی وہ کہ میں نے پلنگ کھسکا لیا، وہ بیچارے یہ سمجھے کہ شاید میرا رخ ہی غلط ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تھے جناب آج کے لیے چند واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی طرح جیسے ہی ذہن میں آتے رہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور امید ہے دوسرے دوست بھی گروپ میں آئیں گے اور گروپ کو چار چاند لگائیں گے۔ لیاقت صاحب کا مجھے انتظار ہے، اور ایک ہمارے سر ہیں ان کا کچھ نام ہے ادھر رہتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی تھے اس گروپ میں، رائمنڈ سے آتے تھے وہ، ہاں تو ہاں لیاقت جی نام تھا ان کا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ گروپ میں ہیں تو ضرور آئیں اور اپنا ایک خوبصورت واقعہ یہاں پر پیش کریں۔ بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔ Send button.